آخر میں ذرا آئیے ذرا وہ جو کرکس ہے آپ کی شخصیت کا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ ظاہر کئی ایک مقاصد میں ایک جو عظیم مقصد کے لیے آپ کو قدرت نے تیار کیا، اس میں تاتاری فتنے کے خلاف آپ کا ڈٹ جانا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، اور ظاہر ہے یہ وصف اللہ کرے کہ آج ہمارے سو کالڈ جو خاص طور پہ جو خانقاہ چلانے والے لوگ ہیں یا خانقاہوں کا نظام چلانے والے لوگ ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر تکلیف ہوتی ہے، اس سوچ پہ آ جائیں کہ پریکٹیکلی بھی ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ تو میدان جہاد میں باقاعدہ آپ اترے، شہادت کو آپ نے اختیار کیا، پورا منظر نامہ ذرا وہ بتائیے وہ ہوا کیا تھا، ایک بات۔ دوسرا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کلمت الحق کے لیے ڈٹ جانا ہے، یہ کیا ہے؟ جنید بھائی، چنگیز خان کے بیٹوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سلطان محمد شاہ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ خازم سے باہر تشریف لے جائیں۔ آپ کی جاہ و جلال اور کیفیات کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ دشمن نے بھی آنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یہاں سے تشریف لے جائیں تاکہ ہم اطمینان سے کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ باہر جانے سے کیا ہے، میں کیوں جاؤں؟ آپ کے مریدین نے بھی کہا حضور ہمارے پاس بہترین سواریاں اور گھوڑے ہیں، ہم دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، وہاں امن سے زندگی گزاریں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے جن کے ساتھ 70 سال زندگی گزاری نا سکون کے ساتھ، میں ان کو مصیبت میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اللہ، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ پھر انہوں نے چنگیز خان کے بیٹوں نے مختلف آپشنز دی۔ پہلے یہ کہا آپ اکیلے چلے جائیں، ٹھیک، پھر یہ کہا 10 مرید ساتھ لے جائیں، پھر 100 کہا، پھر 1000 کی بات کی کہ جو آپ کے خاص ہیں ان لے جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو سارا علاقہ ہی میرا خاص ہے، میں کس کو لے کے جاؤں؟ بالکل۔ دوسرے نمبر پہ بات فرمائی کہ میں مصیبت کے وقت جہاد سے نہیں مڑ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاد سے منہ پھیر لینا اور جہاد سے قدم اکھیڑ لینا یہ بہت بڑی بزدلی ہے، اور یہ وہ بدبخت شخص ہوتا ہے جو جہاد سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرمائے۔ اللہ، یہ تو گیا اس لیے تھا کہ میں وہاں جاؤں گا اور جا کے میں جہاد میں اپنی جان پیش کروں گا، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو صرف اس لیے چلا جائے نا کہ میں نے لڑنا نہیں، صرف میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد بڑھا دوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت پہ اس کو 8 بے مثال انعامات دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو سب سے پہلے اپنے زیارت کرواتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو عزت و وقار کا حلہ پہناتا ہے، وقار کا تاج پہناتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے معاملات اس سے آسان کر دیے جاتے ہیں، برزخ کی سختی اس سے ختم کر دی جاتی ہے، حشر میں اس کو تکلیفوں سے مبرہ اور منزہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بہترین ممبر لگایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حور عین سے جنت میں اس کا نکاح فرمائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف بغیر ارادے کے گیا، تعداد بڑھانے کے لیے، جو جہاد کے لیے گیا اس کا تو مقام ہی اور ہے۔ اس کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے جو علامہ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہاد میں اس لیے گیا کہ مر جانا ہے اور شہید ہو جانا ہے، فرمایا وہ جب میدان محشر کی طرف جائے گا اور راستے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے فخر سے استقبال کریں گے کہ مجاہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہوگی۔ تو یہ اس جذبے کے ساتھ کھڑے تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں شہر نہیں بدلوں گا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں۔ اور تیسری بات آپ نے بڑی اہم کی، فرمایا اگر میں اپنی یہاں سے جان بچا کے چلا گیا تو پھر بتاؤ موت اس کے بعد نہیں آنی؟ 70 سال میں ان کے ساتھ رہا، آج جان بچا کے چلا جاؤں، موت نہیں آنی؟ یہ سب سے بڑا نظریہ ہے کہ آپ نے گھر میں بھی تو مرنا ہے تو میدان جہاد میں مرو، تاکہ آپ کا نام زندہ رہے۔ کیا اور ایک اور بات آپ دیکھیے، اس میں لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھیے، یہ لیڈرشپ یہ بتلاتی ہے کہ برے حالات ہوں، اچھے حالات تو آپ انجوائے کرتے ہیں، لیکن برے حالات میں کبھی بھی جو ہے اپنے پیروکاروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، آئسولیشن میں ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات جو جنید بھائی انہوں نے کی نا، وہ انسان کے دلوں کو ہلا دیتی۔ ان آئے ہوئے لوگوں کو پیغام دیا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ، کہ جب میری دین کو ضرورت تھی تو میں اندر چلا گیا۔ آج یہ بہت بڑی شے ہے کہ جب اسلام کو آستانوں اور پیرخانوں کی ضرورت پڑے اور وہ باہر نہ نکلے دین اسلام کے لیے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بالکل اللہ کی بارگاہ میں نہیں۔ 100%۔ اور پھر دوسری بات، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں تو کیسے ڈٹے؟ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے کھڑی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے، الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، جب آپ کے چچا کے ساتھ مشرکین مکہ سارے آگے اور چاہتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں اسلام کی تبلیغ سے، تو آپ نے فرمایا سورج دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، مجھے موت یا شہادت آئے گی،
دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے احکامات کی تکمیل کروں. اللہ. مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اللہ. یہ دو جملے پوری کائنات اس کے اندر بند ہے. واہ. الشمس فی یمینی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں کی مصیبتیں ڈال دو. پھر انہوں نے ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا. آپ شیب ابی طالب میں گئے, وہاں کس طرح آپ نے حالات میں زندگی گزاری, مشن نہیں چھوڑا. بالکل صحیح. اسلام یہ بتاتا ہے مشن کسی صورت میں نہ رہو. جگہ بدلی جا سکتی ہے لیکن مشن نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ بڑی ضروری بات ہے جو میں نے بتائی کہ جگہ بدلی جا سکتی ہے. حکمت کا تقاضا ہے. حکمت کا تقاضا. وہ strategy ایک جگہ کام نہیں صحیح ہو رہا, ہونے نہیں دیا جا رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ جگہ بدل لیں. ٹھیک ہے. لیکن زندگی ضائع نہ کریں. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشمس فی یمینی, سورج دائیں ہاتھ میں رکھ دو. مشکلات کے انبار لگا دو, جو چاہتے ہو وہ کر لو, لیکن تم کبھی بھی مجھے میرے مشن سے نہیں روک سکتے. والقمر فی یساری, اور فرمایا چاند دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو, یعنی سہولیات, آسائشیں, پیسے, عہدے, رتبے, مرتبے جو مرضی دے دو. فرمایا میں رب کے پیغام کو سنانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع الکلم کے وصف میں سے ایک خوبصورت جملہ ہمیں دے دیا کہ ایک طرف تکلیفیں آتی ہوئی دیکھ لو, ایک طرف سہولیات دیکھ لو, لیکن رب کے دین پر استقامت سے کھڑے رہو کہ دنیا کی طاقت تمہیں ہلا نہ سکے. اچھا آپ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہ وصف ہے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. آپ دیکھیے نا کہ رخصت کا راستہ آپ کے پاس. اچھا آپ کو تو تاتاریوں نے اوپنلی بار بار آفر کیا نا بھائی اتنے لوگ لے جائیں, اتنے لوگ لے جائیں, 100 لے جائیں, 1000 لے جائیں, اور بار بار وہ کہتے رہے کہ ہم اب یلغار کرنے والے ہیں, لہذا آپ کو اسکیپ وے دے رہے ہیں. آپ چاہتے تو رخصت کا راستہ اختیار کر لیں, جگہ تبدیل کرتے. مسئلہ ہی بدلنا تھا. مسئلہ بدلنا, وہاں پہنچ کے بدل لیتے. ہاں لیکن آپ کھڑے رہے, امام علی مقام کی طرح کھڑے آئے رہے. ہائے. اور پھر آپ کے بارے میں یہ آپ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے آپ کی گرفت بڑی مضبوط تھی. اچھا آپ اندازہ لگائیں جو بندہ 70 سال کا بوڑھا آدمی, وہ تو لاٹھی پڑ کے 70 ایئرز آپ کی ایج تھی اس وقت. بالکل ٹھیک. 70 سال کا بندہ, تو اس کو ضرورت ہے لاٹھی کی. ہاں. اور میدان جہاد میں آپ کی گرپ اتنی مضبوط ہے کہ آپ اگر کسی تاتاری کو پکڑ لیتے ہیں نا تو وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا. ایک بندہ آپ کے ہاتھ میں پکڑا گیا جب آپ شہید ہو رہے تھے, اس کے بال کاٹنے پڑے بعد میں, وہ آپ کے ہاتھ سے اپنے بال نہیں نکلوا سکا. اس میں حضرت سیدنا ماجد کرب رضی اللہ تعالیٰ نے یاد آتے. 80 سال کے بوڑھے جوان جب کافر کے مقابلے میں گئے تو فرمانے لگے میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں, اپنی تلوار کی. پھر فرمانے لگے تلوار بعد میں دیکھنا, پہلے گھوڑا ہلا کے دکھاؤ. 80 سال کی عمر میں جب لوگ ہل نہیں سکتے اس وقت وجود میں اتنی طاقت ہے. آپ سوچئے کہ تاتاریوں کے سامنے ان کی طاقت, تاتاری خود جو ہے وہ اتنے طاقتور ترین تھے, ان کے مقابلے میں 70 سالہ بوڑھے انسان, اور اتنی طاقت کہ ان کی گرپ اتنی مضبوط تھی کوئی چھڑوا نہیں سکتا تھا. یہ سارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک. فائنل کرکس پیغام کی صورت میں بتائیے. پیغام کی صورت یہ ہے کہ اپنے اولیاء اکرام, صحابہ اکرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تاکہ بزدلی ختم ہو, جوانی آئے, اور پتہ چلے اسلام کی کیسے ڈٹ کے حفاظت کرنی ہے. سب سے پہلے تو 2.5 فٹ اونچی جو گاڑیاں ہیں ان کو ختم کروائیے, اس کے بعد بزدلی ختم ہوگی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عجیب لوگ تھے صاحب, عجیب ہستیاں تھیں. آپ یقین مانیے میں ایک جملہ عموماً کہتا ہوں نا کہ ان کو پڑھ کے جہاں قلبی سکون ملتا ہے وہاں واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندر سے جو ہے وہ ایک شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے اور وہ کہاں پر تشریف فرما تھے.